سینگ والا بادشاہ اور چالاک حجام۔ قدیم جنگلات اور سرگوشیوں سے بھری داستانوں کی دنیا میں ایک ایسی سلطنت تھی جس پر بادشاہ زرگوت کا راج تھا۔ زرگوت خوف اور حیرت کا مجسمہ تھا۔ اس کے سر کے ایک جانب ایک تنہا گھومتا ہوا سینگ نکلا ہوا تھا، ایک نشان جسے دیہاتی توہم پرستی سے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے تھے اور اسے بدقسمتی کی علامت سمجھتے تھے۔ لیکن یہ سینگ ہمیشہ سے زرگوت کے سر پر نہیں تھا، یہ اس کی اپنی بربریت اور ظلم کا نتیجہ تھا۔ جب وہ پہلے بادشاہ بنا تھا تو وہ ایک عام انسان تھا، لیکن جیسے جیسے اس کا ظلم بڑھتا گیا، اس کی رعایا پر اس کا جبر بڑھتا گیا، ویسے ویسے اس کا کرم بھی اس پر اثر انداز ہوتا گیا۔ اس کی روح میں تاریکی بڑھتی گئی اور اس تاریکی نے اس کے جسم پر بھی اپنا نشان چھوڑا۔ اس کے سر کے ایک جانب سینگ اگ آیا، ایک دائمی یاد دہانی کے ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ زرگوت اپنی منفرد خصوصیت کی شرمندگی سے بوجھل اسے چھپانے کے جنون میں مبتلا تھا۔ وہ اپنی رعایا کی تجسس بھری نظروں سے ڈرتا تھا، مذاق اور ردو کے خوف سے۔ اس طرح ایک تاریک رسم قائم کی گئی۔ جب بھی شاہی بال بے ترتیب ہوتے، ایک حجام کو بلایا جاتا جسے بے شمار دولت کا لالچ دیا جاتا۔ تاہم جب کام مکمل ہو جاتا اور حجام ناگزیر طور پر بادشاہ کے راز کو دیکھ لیتا تو زرگوت گھبراہٹ کے عالم میں بدقسمت روح کو ایک پوشیدہ راستے میں دھکیل دیتا جو زیر زمین غار کی طرف جاتا تھا۔ اس غار میں ایک غدار کالا دریا بہتا تھا جو خاموشی سے انسانوں کو نگل لیتا، اس بات کو یقینی بناتا کہ کوئی گواہ کبھی واپس نہ آئے۔ اس غار میں صرف گمشدہ حجام ہی نہیں بلکہ اور بھی تاریک راز چھپے ہوئے تھے۔ کیا ادریس کبھی ان رازوں کو بے نقاب کرے گا؟ گاؤں خاموش دہشت میں جی رہا تھا، ہر گمشدگی بادشاہ کی صفاکی کی ایک واضح یاد دہانی تھی۔ زرگوت نہ صرف ظالم تھا بلکہ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود سے بھی غافل تھا۔ سلطنت کی حالت زار تھی، بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو رہا تھا، کھیت نظر انداز کیے جا رہے تھے اور لوگوں میں غربت واضح تھی۔ وہ خود غرض اور خود مرکز تھا، صرف اپنی آسائشوں اور خواہشات کو ترجیح دیتا تھا۔ وہ عوام کے پیسوں کو اپنی عیاشیوں پر ضائع کرتا تھا جبکہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ اس کی خود پسندی اتنی تھی کہ وہ ہر وقت آئینے میں خود کو دیکھتا اور اپنے نوکروں سے اپنی تعریف کا مطالبہ کرتا۔ وہ ہر روز نئے قیمتی کپڑے پہنتا اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتا جبکہ لوگ فاقوں سے مر رہے تھے۔ لوگ اس سے خوش نہیں تھے، وہ خوف اور جبر میں جی رہے تھے۔ ایک بار جب ان کے چند لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں اتنی بری سزا دی کہ سب سمجھ گئے۔ اس نے ان کی لاشوں کو عوامی طور پر لٹکا دیا، ایک سرد انتباہ کے طور پر کہ کوئی بھی اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لوگ اس واقعے کو یاد کرتے اور خوف سے کانپتے۔ وہ سرگوشیوں میں بادشاہ کی بربریت کا ذکر کرتے اور امید کرتے کہ کوئی ان کو اس ظلم سے نجات دلائے۔ بادشاہ کا ایک بھائی بھی تھا جو بہت مہربان تھا، لیکن وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکا کیونکہ بادشاہ نے انتخابات کے دوران دھوکہ دہی کی اور اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ بھائی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مخلص تھا، وہ منصف مزاج، سخی اور ان کی شکایات سننے کے لیے تیار تھا۔ وہ خاموشی سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے اور امید کرتے تھے کہ وہ کبھی بادشاہ بنے۔ بھائی ہمیشہ اداس رہتا تھا کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ بادشاہ سلطنت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا، ان کے دکھ درد سنتا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ لوگ اسے امید کی کرن سمجھتے تھے۔ بادشاہ اتنا بدتمیز اور سفاک تھا کہ وہ کبھی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب دوسرے ممالک کے لوگ اس سے ملنے آتے تو وہ ان سے بھی توہین آمیز سلوک کرتا، جس کی وجہ سے سلطنت کو نتائج بھگتنا پڑتے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ ان پیسوں کو جو عوام کے لیے ہونے چاہیے تھے اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتا تھا۔ وہ نرگسیت پسند اور پیسے کا ضیاع کرنے والا تھا۔ جب بھی کوئی سفیر آتا وہ ان سے بدتمیزی کرتا اور ان کو حقارت سے دیکھتا۔ اس کی وجہ سے دوسرے ممالک نے سلطنت سے تجارت بند کر دی اور لوگ مزید غریب ہو گئے۔ تاہم ادریس نامی ایک نوجوان حجام جو اپنی ذہانت اور نرم ہاتھوں کے لیے جانا جاتا تھا، باقی تھا۔ ادریس جو کم عمری میں یتیم ہو گیا تھا، اپنی دانا ماں کے زیر سایہ پلا بڑھا جس نے اس میں ہمت اور مہربانی کی قدریں پیدا کی۔ وہ غریب تھا لیکن اس کی ہمدردی اور عقل نے اسے سلطنت کا بہادر اور ذہین لڑکا بنا دیا۔ وہ اپنی لگن، اعتماد اور ذہانت سے جانا جاتا تھا۔ لوگ اس کی مدد کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ وہ بوڑھوں اور بچوں کی مدد کرتا تھا، وہ مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ بادشاہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ لوگ امید کرتے تھے کہ ادریس انہیں بادشاہ سے بچائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ غریب ہونے کی وجہ سے اس نے سیکھا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ اس نے یہ بھی سیکھا تھا کہ مہربانی اور ہمدردی کی قدر کیا ہے۔
एक दिन बादशाह के वज़रा उनके चेहरे संजीदा इदरीस की मामूली रहाइशगाह पर शाही समन लेकर पहुंचे। इदरीस अपने पेशरों की किस्मत को जानते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी महसूस की, लेकिन वो इनकार नहीं कर सकता था। इसकी माँ इसके खौफ को महसूस करते हुए 3 रोटियां तैयार की, हर एक खुफिया दुआ के साथ पकी हुई, और उन्हें इदरीस को थमा दिया। उन्हें ले जाओ मेरे बेटे, इसने कहा। इसकी आंखें मोहब्बत से भरी हुई थीं। वो तुम्हारे सफर में तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन याद रखना, सिर्फ आखिरी उम्मीद के तौर पर आखिरी रोटी का इस्तेमाल करना। महल में दाखिल होने पर इदरीस को बादशाह के चैम्बर्स में ले जाया गया, जहां जरगोत अपने तख्त पर बैठा था। इसका चेहरा साए में छुपा हुआ था। जैसे ही इदरीस ने अपना काम शुरू किया, इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इसके हाथ मुस्तहकम रहे। इसने एहतियात से बादशाह के बाल तराशे, और जब इसने खत्म किया तो इसने सींग देखा। इसके सर के एक जानिब इसकी हाथी दांत की सतह मध्यम रोशनी में चमक रही थी। इसने कोई खौफ, कोई हैरत नहीं दिखाई, सिर्फ अपने काम पर तवज्जो मरकूज की, जिसने बादशाह को घबरा दिया। जरगोत इसकी आवाज कांपते हुए इदरीस को वड़ा शदा खजाना पेश किया और इसे एक पोशीदा वालत की तरफ ले गया। तवक्को के मुताबिक एक ट्रैप डोर खुला, जिसमें गार की तारीक अथा नजर आ रही थी। ताहम इदरीस तैयार था। गार में उतरते हुए इदरीस ने अपने आप को गायब होने वाले हज्जामों के भूत नुमा अदाद और शुमार से घिरा हुआ पाया। इसमें रास्तबाज गुस्से का एहसास भरा हुआ था, और इसने उन्हें आजाद करने का अहद किया। अचानक साए से एक भूत नुमा सांप उभरा। इसकी आंखें मजमूम इरादे से चमक रही थीं। इदरीस जादूगरनी के तोहफे को याद करते हुए एक छोटी बांसुरी, एक बैन निकाली और एक दिलकश धन बिजाई। सांप मशहूर होकर धन पर झूलने लगा, और इदरीस ने इसके ट्रांस का फायदा उठाते हुए इसे अपनी बाबरकत रोटियों में से एक खिलाई। सांप अब फरमाबरदार इसे बाहर निकलने की तरफ ले गया। जैसे ही इदरीस गार से निकला, एक भूखा भेड़िया, इसकी आंखें भूख से चमक रही थी, इसका सामना किया। इदरीस ने बगैर किसी हिचकिचाहट के भेड़िए को रोटी का दूसरा टुकड़ा पेश किया। भेड़िया, इसकी भूख मिट गई, साए में पीछे हिट गया। घने जंगल में खोए हुए इदरीस एक वीरान झोंपड़ी पर ठोकर खाया, जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने इसे पनाह की पेशकश की, लेकिन इदरीस ने जल्द ही दरियाफ्त किया कि वो एक जादूगरनी है, जो अपनी तारीक रसूमात के लिए इसकी जिंदगी की कुव्वत को इस्तेमाल करने के इरादे से आई है। जैसे ही वो अपना मंत्र डालने वाली थी, इसने देखा कि इदरीस एक हज्जाम है। फिर इसने जादूगरनी को अपनी आखिरी रोटी दी। रोटी इतनी लजीज थी कि जादूगरनी ने इदरीस को मुआफ कर दिया और इसे जाने दिया। जाने से पहले इसने इदरीस को 2 जादुई कोड दिए, एक जिसे पहनने से वो एक देव बन जाता, और दूसरा इतना छोटा कि वो नजर भी ना आता। इसने इसे महल वापस जाने का रास्ता भी दिखाया। महल वापस आकर इदरीस एक बूढ़े आदमी के रूप में दाखिल हुआ और हसब मामूल बादशाह के बाल काटे। जब बादशाह ने इसे दोबारा चाल चलने की कोशिश की, तो इदरीस ने बादशाह को गार में धकेल दिया। मुहाफिज दौड़ते हुए आए और इदरीस ने दूसरा कोट इस्तेमाल किया ताकि वो पोशीदा हो जाए, और फिर महल से चला गया। इदरीस घर वापस आया, जहां इसकी माँ खुशी से लबरेज इसकी वापसी का जश्न मनाया। गांव जालिम बादशाह की गैर मौजूदगी पर खुश हुआ। लोगों के मुंतखब करदा एक नए बादशाह ने इंसाफ और हमदर्दी से हुकूमत की, जिससे अमन और खुशहाली का दौर शुरू हुआ। लोगों को कभी मालूम नहीं हुआ कि पुराने बादशाह के साथ क्या हुआ, लेकिन वो खुश थे कि वो चला गया था। और यूं सींग वाले बादशाह और चालाक हज्जाम की कहानी एक अफसाना बन गई, एक याद दहानी के हिम्मत और मेहरबानी तारीकी की बदतरीन बुराइयों पर भी काबू पा सकती है।